बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत और हलचल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरीके से आज भी यही पॉइंट है जहां अपोजिशन हुकूमत को और हुकूमत अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, जिसके अंदर अपोजिशन जो है वो कोई ऐसे शवाहिद उठा के ले आती है जिससे वो साबित ये करना चाहती है कि एहतसाब का पूरा प्रोसीजर जो है वो दागदार है। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपोजिशन की करप्शन के मामलात को उजागर करते हुए नजर आ रही है और उसको बार बार रिपीट करते हुए हम लोगों को सुनाई दे रही है। ऐसे में क्या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सियासत में थोड़ा सा सुकून नजर आएगा या इस तरह का इस्तराब बरकरार रहेगा? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ सायरा अफजल तारर साहिबा मौजूद हैं जो कि PMLN की रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सायरा अफजल तारर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और कराची से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। बसरा साहब, सबसे पहला सवाल आपकी तरफ कि वो कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, यानी जिसमें आपका बोलना बनता है या नहीं बनता PTI का, PTI के कोई ना कोई रहनुमा उठकर ऐसी कोई बात कर देता है जिसके बाद वो मामला कंट्रोवर्शियल नहीं भी होना होता तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्या जरूरी है कि आपके सारे वुज़रा जो हैं कमेंट्स पास करें ऐसी चीजों के ऊपर जो कि आप लोगों के कमेंट पास करने वाले नहीं भी बनते? पहली बात तो जाहिर है हमारा कैप्टन खुद चौके छक्के मारता रहे तो उनके जो सियासत में आने से पहले भी मैं समझता हूँ उनकी जो कमिटमेंट थी वो इस बात पे थी कि नो टॉलरेंस एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और उसमें जब कौम से कमिटमेंट की थी कि जब मैं आऊँगा, और इवन आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब स्पीच की उन्होंने ये कहा, ये हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कहूँगा। तो मुझे बताइए क्या वो गलत कर रहे हैं? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं कि नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमें सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। खा की फॉरेन पॉलिसी है, खा आपका लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, खा इकोनॉमी के इशू है, ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन जो ये करप्शन है, अगर तो इस पे इकट्ठा होना और मुकमका करना, माजी में तो यही होता रहा था। मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान का जो आज हाल है वो अनिका करप्शन की वजह से नहीं है, लूट मार की वजह से नहीं है? 70 साल तहरीक इंसाफ तो यहाँ पे हुकूमत में नहीं थी, या अमरीत थी, या पीपल्स पार्टी या नून लीग थी। मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को पकड़ा गया, वो गोले वाला हो, पापड़ वाला हो, टीटी वाला हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी रिसेंटली देखें कि इन लोगों ने ज़िलज़िला ज़दगान को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने, और फिर ये माफियाज की तरह ऑपरेट करते हैं। तो मुझे पता है माफिया क्या करता है। क्या कभी आपने कोई ऐसा सियासतदान देखा है जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर हो और वो जब पहले किसी की खरीदो फरोख्त का काम करे? मिसाल के तौर पर क्या कोयटा बेंच के अंदर ब्रीफकेस नहीं गए? क्या मलक कयूम वाली वीडियोस नहीं देखी? छांगा मंगा यहाँ पे नहीं हुआ। जब नहीं खरीदे जाएंगे फिर ये आप एलिमिनेट हो जाएंगे या आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। क्या यही सुप्रीम कोर्ट आपसे ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला आप लोगों ने नहीं देखा खुद अपनी आंखों से? फिर आपने ये देखा कि ये देखें, हमारी पहली और आखिरी लॉयल्टी अपनी स्टेट के साथ होनी चाहिए, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस के साथ होनी चाहिए। इनका वतीरा क्या है? इनका वतीरा है या तो को ख़रीद लो, अगर ख़रीदा ना जाए तो फिर उसको ब्लैकमेल करो। क्या माजी में BMW की चाबियां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं दी जाती रहीं? आपको नहीं याद? आपको यहाँ पर जनरल भट्ट को यहाँ पर आके नहीं लगा दिए जाते थे स्टार आपके? मैं वो जज अरशद मलिक वाली वीडियो की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर भी आप लोगों ने कमेंट पास किया, आप लोगों का कमेंट नहीं बनता था। और उसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं, कितने ही फहरिस्त गिनवाऊँ। नैब के हवाले से बात करना, अकाउंटेबिलिटी किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही, तमाम मामलात हैं। जब आप थिएटर लगाएंगे, जब आप सर्कस करेंगे, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पर आप, फिर हमारा डोमेन था जब ये कहा गया, आपको याद नहीं मरीम नवाज ने क्या फिक्र का है कि जज साहब से ये फैसले इमरान खान करवा रहे हैं? तो अनिका मुझे बताइए कि हम जवाब ना देते? हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना। सही। बसरा साहब, जरा शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ चलते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, बसरा साहब भी ये कह रहे हैं, PTI सारी ये कहती है कि अगर आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने कुछ मुख्तलिफ करना होता, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर आना होता, सिस्टम को सही करना होता, तो आज इस पॉइंट पे पाकिस्तान ना होता। 3 बार इख्तिदार तकरीबन आप लोगों ने दोनों जमातों के पास रहा। क्या वाकई में आप लोगों ने मुकमुका की सियासत की है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बसरा साहब के मुंह से ये अल्फाज मुकमुका सुन के हंसी आती है कि मुकमुका करके तो ये पहुंचे हैं PTI में, और इन जैसे जमीर फरोश लोगों का काम रहा कि वो अपने केसेस को दबाने के लिए और बचने के लिए केसेस से वो सब के सब जो है मुकमुका करके NRO लेके PTI में पहुंच गए, जिनको आज केसेस का सामना नहीं करना पड़ रहा।
यहाँ तो आपको पता है कि हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी और असूली सियासत की है और PMLN ने भी अपने दौर में गलती की। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जब हमारा 5 साल एक दौर जो था 2008 टू 2013 वो एक मिसाली दौर था जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, इदारों को फाल किया गया, इदारों को बाइख्तियार बनाया गया, लेजिस्लेशन हुई और नौकरियां भी दी गई और रोजगार भी दिया गया। इस मुल्क में एक्सपोर्ट को रेट ऊपर तक ले जाया गया और आपने देखा कि उस दौर में जो है हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो बेहतरीन हुई। ये सारी चीजें थी जो हमने डेवलप करके दी और लेजिस्लेशन भी करके दी। राइट शाहिदा साहब, मैं जरा सायरा अफजल ताड़ साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी। सायरा साहिबा, सबसे ज्यादा जो रिफ्ट अभी दो जमातों में है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के PMLN और PTI में है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बड़ा नॉर्मल हो चुका है। इस रिफ्ट के अंदर वो वीडियो जो मरियम साहिबा ने सामने लेकर आई वो भी उसका हिस्सा कहा जा सकता है एहतसाब के तमाम प्रोसेस के ऊपर सवालात उठाने के लिए। दूसरी तरफ अभी डेली मेल की एक खबर आ गई है जिसको ऑफ कोर्स आप लोग कह रहे हैं कि PTI की प्लांटेड है PMLN के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अगर ये पॉलिटिकल रिफ्ट इतनी बढ़ती चली गई शाहिदा साहिबा, तो ये खत्म कब होगी, कहाँ आके थमेगी, ताकि कोई काम भी तो बढ़ सके आगे? देखिए जी, बिल्कुल मेरा ख्याल है करेंगे और ये तो लीगल टीम हमारी वो बात करेगी। ऑलरेडी जो यहाँ 2 केसेस शहबाज शरीफ साहब ने किए हुए हैं इमरान खान साहब से, उनका तो जवाब दें। जो ये झूठ उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं कितने अरबों की ऑफ़र हुई कि मैं धरना ख़त्म कर लूँ, उसका तो आज तक वो जवाब नहीं दे सके। वो हर बंदे को कहते थे कि जितने मर्जी हल्के खुलवाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब उनकी अपनी सीट की रिकाउंटिंग की बात आई तो उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सो ये जो बात है ना, जितने नोटिस ऑलरेडी इन्होंने 35 पंक्चर्स की बात की, उनसे अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी लीगल कोर्स होगा वो हम ज़रूर अपनाएंगे। लेकिन मसला क्या है, हर चीज़ सामने आ चुकी है। उस जर्नलिस्ट की तस्वीर खान साहब के साथ और शहजाद अकबर साहब के साथ मीटिंग सामने आ चुकी है। और जिस तरह आपको खुद आपने कहा, आप ज़रा टाइमिंग्स देखें कि ये किस टाइम पे ख़बर ब्रेक की गई, कि ये बताने के लिए। और शहबाज शरीफ साहब का पता है इनका क्या इशू है? इन्होंने पहले मियां नवाज शरीफ साहब को चोर डाकू कहा। शहबाज शरीफ साहब के जितने प्रोजेक्ट हैं ना, वो अपनी शफाफियत और कंप्लीशन जो विद इन टाइम उन्होंने किया उसमें रिकॉर्ड है उनका। सो ये करने के लिए, और कैसे किसी डिफरेंट का पैसा ला के और उनके दामाद को मिल गया, वो मतलब कोई सेंस नहीं बनती। मुझे जिस चीज़ का डर है वो ये है कि जिस तरह इन्होंने CPAC को कंट्रोवर्शियल बनाया, इन्होंने NHA के चेयरमैन को और SN इकबाल को बीच में इन्वॉल्व किया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको दुनिया देख रही थी, मुराद सईद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने इस तरह पाकिस्तान का इमेज कर देना है कि दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी इंटरनेशनल इदारे ने हमें किसी किस्म की कोई एड या ग्रांट या लोन नहीं देना। आपको पता है कि हमारे सोशल सेक्टर में कितना काम हुआ है इन तमाम इदारों की वजह से। ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। राइट बसरा साहब, आप पे शाहिदा रहमानी साहिबा ने थोड़ी देर पहले पर्सनल कुछ बात की, उसका अगर आप जवाब देना चाहें। प्लस ये ऑपोजिशन मोड से निकल के गवर्नमेंट मोड में कब आएंगे? क्योंकि बयानबाजियों से ऑपोजिशन ही कह रही है तो हमारा काम है बयानबाजियां करना, आप लोग गवर्नमेंट में, आप लोगों का काम करना। देखिए, शाहिदा रहमानी मेरी बहनों की तरह हैं और बड़ी भी हैं मेरे से। जब आदमी के पास दलील नहीं होती, लॉजिक नहीं होता, तो फिर आप गाली निकालते हैं और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैं बस उस लेवल पे नहीं जा सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में आज जो सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है, सियासत तो आबादत है। ये कह रही हैं कि जितने ज़मीर फरोश थे या जो डरते हुए थे वो सब PTI में चले गए। मैं बार बार इनको चैनल्स पे एक बात कहता हूँ, आए ना मिल के नेशनल, अगर सऊदी अरेबिया के अंदर करप्ट और बददयानत लोगों को सूलियों पे चढ़ाया जा सकता है, चाइना में फांसियां दी जा सकती हैं, तो आए ना एक अमेंडमेंट लेकर आए सारे मिलकर तमाम, और हम उसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट हम पहल करेंगे कि जिसने पाकिस्तान में लूटा है, जिसने गरीब के पाँव से जूता छीना है, जिसने तालीम ख़त्म की है, जिसने 2 वक्त की रोटी नहीं रहने दी, तो उनको जिसने लूटा अगर साबित होता है तो D चौक बिल्कुल करीब है, यहाँ पे फांसियाँ लगाएं, वहाँ पे ये नहीं आएंगी। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, जब मैं इनके साथ था उस वक्त भी मैं कभी किसी की करप्शन और लूटमार को डिफेंड नहीं करता था। हाँ, मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं आज भी अपने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अगर शाहिदा रहमानी को मैं चैलेंज करता हूँ और इनकी पूरी पार्टी को, अगर किसी के पास, मैं ज़ाती चूँकि उन्होंने बात की, मैं उसका जवाब देना जरूर समझ, कोई सबूत हो करप्शन का, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मेरे खिलाफ लेकर जाएं। अब अगर इमरान खान पे, मैं जब पार्टी में होता था, मुझे अभी तक याद है, मैं शाहिदा रहमानी तो वहाँ पे नहीं थी जहाँ मैं बैठता था, मैं उस कोर कमेटी का मेंबर था, मैं हाईएस्ट ऑफिस एंजॉय करता। ये कहा जाता था कि इमरान खान की करप्शन ढूंढो, इसके खिलाफ सबूत लेकर आओ।
میں نے بڑی تنقید کی ہے عمران خان پہ, اس کی پالیسیز پہ, اس کے ایشو, لیکن اگر نہیں کر سکے تو اس کی کرپشن کے حوالے سے آج تک عمران خان کی رائٹ. بسرا صاحب, سائرہ افضل طاہر صاحبہ کی طرف جاؤں گی لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آف دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف جا رہے تھے. بسرا صاحب آپ کی طرف جانے سے پہلے سائرہ افضل طاہر صاحبہ آپ کی طرف. سائرہ صاحبہ, میں کہہ رہی تھی کہ عدالت کے اندر لے کر جاتے ہیں نا معاملات, یہ تو ہیں قانونی پیچیدگیوں کے معاملات ہیں تو پولیٹیکلی ڈسکس کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے میں پھر ڈیلی میل والی سٹوری کی طرف جاؤں گی. مانا سٹوری غلط ہے, مانا یہ تمام کا تمام جتنا بھی مواد اس میں لکھا ہوا ہے وہ سارا غلط ہے, لیکن پھر آپ ان کو بھی عدالت میں لے جائیں. وائی ڈونٹ یو سو دیم؟ پہلے بھی وال اسٹریٹ جرنل, بی بی سی دونوں کو نہیں سو کیا تھا. پہلے بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جھوٹی خبر ہے, تو ابھی ڈیلی میل کو بھی سو کر دیں. یہ تو بڑا زیادہ آسان کام ہو جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پی ٹی آئی بھی چپ کر جائے گی, خاموش کر جائے گی. بہت شکریہ انیکا. انیکا, اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ میں جائیں اور اگر آپ اس کا مجھے روٹ کاز پوچھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ موجودہ حکومت کی, پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی, ناکامی اور غلط فیصلے ہیں. آپ غور کریں کہ جب بھی پاکستان میں یہ لوگ انڈر پریشر ہوتے ہیں یا کوئی نیب کی چیز ایکسپوز ہوتی ہے یا کوئی حکومت کی ناکامی, وزیر اعظم صاحب کے آئے دن وہ ایک نئی بات ایسی کرتے ہیں کہ جس کے لیے نہ صرف پاکستان میں دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی شوشہ یہ چھوڑ دیتے ہیں. کل سے ہماری پارٹی جو ہے, مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی, کل آپ نے ٹاک شوز کو دیکھا. دیکھیں جی, ڈیلی میل کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو بندہ بات کر رہا ہے. جس جرنلسٹ نے یہ لکھا ہے وہ تو کہہ رہے ہوں گے ہم قائم ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اور ایک اور جو سب سے مذائقہ خیز بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی نیب کے جج ارشد ملک صاحب کو ڈیفینڈ کرنے پوری ٹیم آ گئی. اگر نیب سے کوئی اس طرح کی غلطی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز وہ کرتے ہیں جو کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے یا بائسڈ کوئی وہ ایکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ساری ٹیم آ جاتی ہے. آپ اگر گننا شروع کریں تو ان کے کتنے ترجمان ہیں, درجنوں, اور ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی. اور اب تو میں اگلے دن پنجاب کے ایک اسپوکس پرسن کو سن رہی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوائے گالیاں دینے کہ انہوں نے سب کچھ کیا. جتنا یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, پاکستان کی عوام پس رہی ہے. کل میں نے انفارمیشن ایس اے پی جو منسٹر ہیں ان کی بات سنی کہ جتنا پاکستان کا غریب آج کل خوشحال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب جب اس طرح کے لطیفے یہ سناتے ہیں اور اس پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مطلب آپ جو ریسنٹ انہوں نے اسکینڈل ابھی کیا ہے اور جو پلانٹ کیا ہے جس کا سورس ہی شہزاد اکبر صاحب ہیں, وہ 2005 میں آیا, 2007 کے بعد ایرا کے پاس گیا. اب یا تو ہمیں بتائیں نا اس میں سی ایم شہباز شریف کا داماد کہاں سے آ گیا, اس میں سلمان شہباز کا رول کہاں سے آ گیا. انیکا, مجھے دل نہیں میرا کرتا, لیکن یہ بالکل ہماری دشمنی میں, پاکستان کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیفڈ کی ایجوکیشن کے لیے جو بھی ان کی گرانٹ تھی یا ایڈ تھی پنجاب میں اس کمیٹی کا حصہ تھی. سر مائیکل بابر جو ونسی کے ہیڈ ہیں وہ آتے تھے, اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ جو ہمیں دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں یا ہمیں جو بھی یہ سپورٹ دیتے ہیں ٹیکنیکلی یا جو بھی یہ ہمیں دیتے ہیں, اس کے لیے سب سے بڑی مانیٹرنگ ان کی اپنی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے ملکوں کا بہت زیادہ یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ آپ باقی دنیا میں تو چیزیں بانٹ رہے ہیں اور ہمارے آپ چیزوں کو, ٹیکسز کو انکریز کر رہے ہیں. سو جس طریقے سے شفافیت کے ساتھ یہ پورا پروگرام ہوا, آپ اندازہ کریں کہ جو پیف ہے پنجاب انڈاؤمنٹ فنڈ, ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ, اگر کسی دن میں آپ کو لسٹ بتاؤں نا ان بچوں کی کہ جو لمز میں انجینئرنگ یونیورسٹی اور باہر پڑھتے ہیں, تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. تو ان کو کوئی چیز نہیں ملتی. یہ کہنا کہ وہ اپنے, ظاہر ہے جس بندے نے جو بھی کچھ لے کے خبر چھاپی ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ اس کے ہوگا کہ جی ہم اس کے حق میں ہیں. یہ کون سی اخبار ہے؟ یہ وہ اخبار ہے جو کبھی آپ لنڈن میں جائیں تو ٹیوب سٹیشنز میں پڑی ہوتی ہیں, فری وہ دے کے جاتے ہیں, اور اس طرح کی فضول تصویریں اور خبریں ان میں لگتی ہیں, اور وہ صرف اپنی نان سینس ویلیو کی وجہ سے ان کی کوئی امپورٹنس ہے. میں پھر یہ کہوں گی,
ایکچولی آپ کو پتہ ہے نا. اور مجھے آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ سب چیزیں اب جس دن سے مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے, جس طریقے سے ہمارے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں, اب ان کو کوئی اور بات نہیں مل رہی, کیونکہ پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرضی الزام لگائیں کہ میاں صاحب نے پیسے آفر کیے, حسین نواز صاحب سعودی عرب میں ملے, وہ جج تھے, ان کو کس نے یہ حق دیا, کس قانون کے تحت وہ ملزم کے دوستوں سے, رشتہ داروں سے یا ان سے ملتے رہے. سو یہ, اور سب سے بڑی بڑھ کے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سرنڈر کر دیا تو اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. سو بجائے اس کے کہ یہ اپنی ان چیزوں کو نظریں ہٹانے کے لیے, مہنگائی, بے روزگاری, یقین کریں آخر انیکا کہ اگلے دن میرے پاس ایک میرے حلقے کی عورت آئی, 8,000 اس کی بجلی کا بل آیا, اس نے کہا باجی میرا دل کر دے میں اگ لا لاں اپنے آپ کو. یہ ہے ایک عام آدمی کے سینٹیمنٹس. ٹھیک ہے, چلیے سائرہ صاحبہ میں یہ والے سوال کو لے جاتی ہوں بسرا صاحب کی طرف. بسرا صاحب وہ 2 کیسز کیے ہوئے ہیں پہلے ہر جانے کے, پہلے تو وہ اربوں کے لے کر چپ کرانے والی بات, اس کا جواب دیں نا ذرا. انیکا پہلی بات تو آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اگر فیصلے حق میں آ جائیں تو حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے, اگر فیصلے حق میں نہ آئیں تو جج بغض کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. خلائی مخلوق ان سے فیصلے کروا رہی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو جس طرح ایک مافیاز ٹریٹ کرتے ہیں, پھر ان کا ایلیمینیٹ کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز بناتے ہیں. لوگ مدینہ میں حج کرنے جاتے ہیں, نون لیگ وہاں جج کرنے جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, یہ کہتے ہیں ویڈیو والا جج ٹھیک ہے لیکن ایفیڈیوٹ والا جج جھوٹا ہے. میری بہن ہے, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, افضل طاہر صاحبہ کا. دونوں کیسز جو ہیں ان کے اندر پیش ہو رہے ہیں ہم لوگ. آپ نے جو سوال اٹھایا وہ سب سے اہم اٹھایا ہے. میں شاہد رحمانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, اگر آپ کو ان عدالتوں پہ یقین ہے, تو آج تو عدالتیں بہت انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں, تو جس کی بھی کرپشن, انکلوڈنگ شوکت بسرا, اگر آپ کو نیب رسپونڈ نہیں کر رہا, حالانکہ نیب کا چیئرمین وہی ہے جو دونوں پارٹیوں نے لگایا تھا, عمران خان نے تو نہیں لگایا تھا. اس وقت نیب کا چیئرمین بہت اچھا تھا جب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی. اچھا, اس کے بعد یہ 10 سال حکومت میں رہے, نیب لاز کی انہوں نے چینج کیے. اب میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس, آپ نے BRT والی بات کی, آپ نے دوسرے الزامات لگائے, آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, تو یہاں پر میڈیا پہ نہ آئیں, میڈیا پہ فیصلہ نہیں ہونا. ان ثبوتوں کو لے جائیں. آپ نے بڑے بڑے وکیل کیے ہوئے ہیں, ان کو بڑی بڑی فیسز دے رہی ہیں, ان کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں, کہیں یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس ان کی کرپشن کے, لوٹ مار کے. جب آپ ثبوت عدالت میں جا کے دیں گی, مجھے بتائیے کون بھاگے گا. سو یہ ٹوٹلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, صرف تنقید برائے تنقید ہے. چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں, ان دونوں پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریڈ ہینڈڈ پکڑی گئی ہیں, اس طرح پکڑی گئی ہیں, اس کو لاجک بڑھانا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان, پھر میں کہتا ہوں, آپ کے بہن یا بھائی 11 سال کے ارب پتی کیوں نہیں بن گئے؟ 900 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں میاں نواز شریف کے بچے, اور جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی جائیدادوں کو بالکل اندازہ ہے. پاکستان تو مقروض ہو گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے کیسز کے اندر پازیٹیو رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ اچھا بولتے ہیں اور کروا والی بات ہوتی ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی بھی یہی نہیں کرتی رہی؟ جب نیب نے معاملات عمران خان صاحب کے آگے لے کر جانے کی بات کی تھی, فواد چودھری صاحب نے اٹھ کے بولا تھا نیب یہ بہت غلط کر رہی ہے, پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تو پھر اپنی باری میں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ پھر پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے کہ آرام سے چپ کر کے سنیں اور نیب کو کام کرنے دیں. جب عمران خان تو اپنی دولت باہر سے پاکستان لے کر آئے تھے نا, اس کے باوجود جب سپریم کورٹ نے ان کو بلوایا تو کیا انہوں نے ایک بات کا جواب نہیں دیا؟ کیا انہوں نے وہاں پہ منی ٹریل نہیں دی؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا آپ کیوں کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ہمیں, یہ 5 لوگ کون ہیں؟ تو کیا ہم نے یہ کہا تھا؟ نیب کے بارے میں بسرا صاحب یہ نہیں بولا گیا تھا؟ جس نے بھی کہا غلط کہا. اگر فواد چودھری نے ایسی زبان استعمال کی یا ایسی, بھائی ایوری باڈی, ہر کسی کو پیش ہونا ہے, خواہ وہ کورٹ آف لا ہو. کیا خان صاحب نے فواد چودھری صاحب اور باقی لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نیب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیے؟ میں پھر آپ کو کہتا ہوں, کیونکہ ہمیں وہی بات کہی جائے گی جو ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں. میری نیب پہ تنقید میں آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں. نیب ابھی بھی ہاتھ ہولہ رکھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے ہاتھ ہولہ رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ ہمارے بچوں کے پیسے ہیں, ہماری قوم کے پیسے. ابھی تک انہوں نے نکلوایا کیا ہے؟ خواہ وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, خواہ کسی ادارے کے لوگ ہیں, بھائی پیسے نکالواؤ ان سے, ریکوری کرو. پاکستان جو قرضوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی نکلواؤ. میں کہتا ہوں سب سے پہلے شوکت بسرا نے آپ کو پیش کرا اپنے پروگرام پہ بیٹھ کے, کیپٹل ٹی وی پہ. اگر شوکت بسرا نے کچھ برا کیا, سب سے پہلے شوکت بسرا کو پکڑو. جب میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں, پرائم منسٹر قانون سے بالا تر نہیں ہے, تو کوئی مقدس گاہ ہے یہاں پہ؟ وہ جج ہو, وہ جنرل ہو, وہ بیوروکریٹس ہوں, وہ سیاستدان ہو. اگر مجھے بتائیے, ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہو سکتی ہے, ایک جنرل عمر قید ہو سکتا ہے, باقی کیا سارے مقدس گائے ہیں؟ کبھی تصور کیا تھا آپ لوگوں نے کہ ایک بریگیڈیئر اٹھ کے وہ بھی غدار ہو سکتا ہے, وہ بھی جاسوس نکل سکتا ہے؟ اسی لیے کوئی مقدس گائے نہیں ہے اپنے آپ. اور اگر آپ لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو آج تک کسی ایک دوسرے کا احتساب کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ رائٹ. اچھا شاہدہ صاحبہ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بسرا صاحب نے اٹھایا کہ آپ لوگوں کے پاس 5 سال تھے, نون لیگ کے پاس 5 سال تھے,
دونوں کے پاس موقع تھا کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کرواتے. آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم جیسا بڑا کام کیا اور یہ بڑا مشکل کام تھا, تو آپ لوگ نیب کے قوانین میں ترمیم کرنا تو چھوٹا موٹا کام تھا, وہ کیوں نہیں کیا پیپلز پارٹی نے اپنے اور نیب کا چیئرمین بھی بتا دیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کرپشن نہیں ہے, کرپشن کی تو انہوں نے احتساب جو ہے کے پی کے میں کیوں بند کر دیا. اچھا کے پی کے میں جو ہے فوری طور پہ 3 مہینے میں 3 ڈی جی جو ہے وہاں پہ چینج کر دیا گیا, کیونکہ جب ان کے کسی آفیسر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بلبلا اٹھتے ہیں. ان کا اتنا اچھا سسٹم تھا کہ انہوں نے منی ٹریل یہ مانگ رہے, پہلے علیمہ خان کی تو منی ٹریل دیں جو اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹی نیو جرسی سے لے کے دبئی سے لے کے یو کے تک ہر جگہ بنائی ہے, وہ اس پہ کس طرح اچھا سوال اس کا جواب دیتا خان کا ہاتھ ہے نا, جو سب کے خیرات کو بھی انہوں نے چھوڑا. یہ کیوں نہیں کھولتے, فیصل واڈا کی بھی جمع ہے تو خسرو بختیار کی بھی جمع ہے, وہی بات سواتی کی بھی جمع ہے. میری بہن, اگر ہم نہیں کھول رہے تو آپ عدالتوں میں لے جائیں. بات نہیں کرنا چاہ رہی نا, میں آپ سے بات نہیں کر رہی, میں ہوسٹ کر رہی ہوں. جی شاہدہ صاحب, اب آپ نے بات کی جناب, جب ہمیں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں ملا تھا, بدقسمتی سے ہمیں انتہائی کم اکثریت کے ساتھ ملا تھا, اور ہم نے ریکنسیلیشن کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر چلے. اور ان دی ہسٹری آف پاکستان فرسٹ ٹائم ہم نے 5 سال جمہوریت سے کمپلیٹ کیا, اس میں بالکل تمام جو سیاسی جماعتوں کو لے کر چلنا ہوتا تو سچی سننے ہوتی. اگر اس وقت پی ایم ایل این ایگری ہو جاتی تو ہم نیب کے قوانین کو بھی تبدیل کر دیتے. تو شاہدہ صاحب آپ مانتی ہے کہ پی ایم ایل این نے اس ٹائم پہ ناانصافی کی اور اس کی وجہ سے آج جو بھگت رہے ہیں 2/3 میجورٹی میں آئی, کاش کے وہ پچھلے 5 سالوں میں یہ کرتے, ہم نے 12 ان کی توجہ دلائی کہ ہم یہ شادی کمیل والی بھی شرط ختم کریں, ہم اس کو بھی کریں, ہم الیکٹورل ریفارم میں بھی بہتری لیں, لیکن کچھ کام کیا پی ایم ایل این کی فارمنگ میں بہت سے کام ہے جس کو آج میں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, تو بھائی آپ کر لیں. آپ کو تو جہاں میٹھا میٹھا آپ کو کڑوا کڑوا تو یعنی جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے وہ تو صحیح, اپنے لیے سب کچھ صحیح ہے, دوسرے کے لیے سب کچھ حرام ہے. آپ نے ہمارے تو جائز چیزوں کا بھی انلیگل کرتے اور اپنی ناجائز چیزوں کا بھی آپ کو وہ جو کیس ہے چودھری افتخار لے کر آئے تھے, شادی چیف جسٹس کھولے نا عمران خان کے, شادی کا مین پتہ چل جائے گا وہ کتنا شادی کے. ٹھیک بسرا صاحب اس کا رپلائی دینا چاہ رہے ہیں, کوئک رپلائی, پھر میں انیکا آپ کو یاد ہوگا 9 مہینے پہلے تک دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو چور بھی کہتی تھی, ڈاکو بھی کہتی تھیں, معاشی دہشت گرد بھی کہتی تھیں, اور یہ بھی کہتی تھیں, اور مجھے زرداری صاحب کا ابھی تک وہ فکرہ یاد ہے, اس جلسے میں موجود تھا کہ میں اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جاؤں گا, اگر اب اس کو معاف کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر کیا کہتے تھے, یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. انداز ایک ہوتی ہے, ظاہر ہے ایک دوسرے کا مخالف ہو جاتے ہیں, کٹے بھی لوگ ہو جاتے ہیں, سیاست پاسبلز کا گیم ہے, اتحاد بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح کے سویر الزامات اب 9 مہینے پہلے تک ڈاکو, چور, لٹیرے, آج یہ کٹھے کس طرح ہو گئے؟ صرف آل, مال, اولاد اور ابو بچاؤ پر ہو رہا ہے. آپ لوگ ایم کیو ایم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے بسرا صاحب؟ لیکن بہت اچھا پوائنٹ ہے. کس ایم کیو ایم کے بارے میں؟ جس کا سربراہ الطاف حسین تھا, اور اس کے متعلق کہا تو وہ دہشت گرد ہے. آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں. اگر آج وہ ایم کیو ایم الطاف حسین کو چھوڑ کے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہے, ہمیں پاکستان کی دھرتی کے ساتھ پیار ہے, وہ تو ہم الطاف حسین کے ساتھ آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ پاکستانی نہیں ہے جو پاکستان کی سرزمین سے غداری کرے, جو پاکستانی قوم سے غداری کرے, اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. چلیے میں انہوں نے پرائم منسٹر کہا تھا, اپنے سب سے بڑے ڈاکو کو لگا دیا پنجاب میں اسپیکر. ڈپٹی پرائم منسٹر انیکا کس نے لگایا تھا؟ چلیے میں اس کی طرف جاؤں گی, لیکن میں اس سے پہلے سائرہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. سائرہ صاحبہ, ابھی ایٹ دس پوائنٹ تو لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری سیاست جائی تصادم کی طرف رہی ہے, یعنی کسی بھی طرف سے ریکنسیلیشن والی بات تو نہیں نظر آ رہی. نہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی این آر او دینا ہے, نہ ہی ہم نے کوئی ڈیل دینی ہے, نہ ہی کوئی ڈھیل دینی ہے. اپوزیشن بھی کسی بھی طریقے سے نرم رویہ رکھے ہوئے نظر نہیں آ رہی. مریم صاحبہ کی سیاست بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں, آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہی تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو جا کر باہر باتیں کرتے ہیں اسے پاکستان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. پاکستان کی ساکھ تو تب بھی خراب ہوتی ہے نا جب پاکستان کی اکانومی ڈاؤن جاتی ہے. پاکستان کی اکانومی تب بھی ڈاؤن جاتی ہے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تصادم کی سیاست کی طرف چل رہی ہیں. یہ سیاست اوور آل تصادم والے راستے کو کیوں اختیار کر بیٹھی ہے؟ Why don't you all sit down and talk؟ اگر سچ بولنے کو اور حق بات پہ ڈٹے رہنے کو آپ تصادم کہتی ہیں تو پھر اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیا تصادم ہم نے کیا ہے جی؟ آپ یہ بتائیں کہ پہلے دن سے جس ادارے نے بلایا, مطلب جتنی میاں نواز شریف نے پیشیاں بھگتی ہیں نا, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں بھگتی. اگر یہ چیز, مجھے یہ بتائیں, اگر ہم پورے پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بات لائے ہیں
کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ پریشر کے تحت کیا تو کیا غلط کیا؟ منڈی بہاؤالدین میں انہوں نے جلسہ کیا. مجھے یہ بتائیں کس جمہوری ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے سے یا اپنے عوام کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ سرکاری خرچے پہ روز ایئر کنڈیشن مارکیاں لگائیں، یہ روز جائیں تو ان کو جائز ہے. اور اگر ہم کریں تو آپ کہتے ہیں کنفرنٹریشن. جتنی ہم نے اداروں کا احترام کیا اتنا کو کر کے تو دکھائے. اگر ادارے اپنا کام ٹھیک کرتے تو حالات یہ نہ ہوتے. اگر جج صاحب، اور میں بتاؤں اس جج کے اوپر بھی ایک